دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال اور ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بوڑھے باپ اور اس کے 3 بچیوں کا کہانی ہے، سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ ایک بوڑھا باپ رہتا ہے، اس کے 3 بچیاں 4 بچیاں ہوتی ہیں۔ اب وہ بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے، کام نہیں کر سکتا، لاچار ہے، مجبور ہے، کبھی کام پہ جاتا ہے کبھی نہیں جاتا ہے۔ کچھ عرصے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کام بند کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ بچیاں بھوکی ہیں، خود بھوکا ہے، 2 دن گزر جاتے ہیں، 3 دن گزر جاتے ہیں۔ بالآخر اس کی وائف کہتی ہے کہ اجی جاؤ کچھ کما کر لاؤ، بچیوں کو بھی بھوک لگا ہوگا، اپنا نہیں تو کم سے کم بچوں کا تو خیال کرو۔ چنانچہ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ کل جاؤں گا۔ وہ عورت جاتی ہے، پڑوس سے کچھ آٹے مانگ کر لاتی ہے، رات کو روٹی بناتی ہے، اس میں سے 2 روٹی رکھ دیتی ہے۔ جب وہ بوڑھا شخص صبح اٹھتا ہے، ان دونوں روٹیوں کو لے کر کپڑے میں لپیٹ کر، کچھ چٹنی لپیٹ کر وہ راستے میں نکل جاتا ہے تاکہ جائے لیبر چوک میں جا کر وہ کام تلاش کرے۔ اب وہ جاتا ہے، جا کر لیبر چوک میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ 9 بجتے ہیں، 10 بجتے ہیں، 11 بجتا ہے، 12 بجتا ہے، 1 بج جاتے ہیں، کوئی اسے نہیں لے جاتا، صرف اس لیے کہ وہ بوڑھا ہے، وہ کام کیا کرے گا، یہ سوچ کر لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، نکار دیتے ہیں۔ وہ شخص ظہر کے بعد کھانا نکالتا ہے، وہیں پہ کھانا کھاتا ہے، وہ 2 روٹی جو رات کی تھی، اور کھا کر پھر وہیں کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاید کوئی مل جائے، شام تک کوئی کام مل جائے تو کچھ گزارا ہو جائے، لیکن کوئی نہیں ملتا۔ ایک دن اسی طریقے سے گزر جاتے ہیں، پھر دوسرے دن یہی معاملہ ہوتا ہے، صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، کوئی نہیں ملتا۔ پھر تیسرے دن بھی یہی ہوتا ہے، پھر وہ بیچارہ بوڑھا تیسرے دن شام کو کوئی کام نہیں ملنے پہ گھر جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، لیکن بندہ نمازی تھا، رب پہ یقین رکھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سجدے میں جا کر گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتا ہے، اور وہ شخص سو جاتا ہے۔ ادھر بیٹیوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ باپ میرا 3 دن سے کمانے جا رہا ہے، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ان میں سے ایک بیٹیاں بھی نہایت متقی، پرہیزگار، پردے والی تھی۔ اب وہ بیٹی بیچاری مجبور، مرتی کیا نہ کرتی، صبح اٹھتی ہے، ماں کو کہتی ہے ماں میں سہیلیوں کے ہاں جا رہی ہوں، شادی کا ماحول ہے، سج دھج کے جانے کے تیار ہو جاتی ہے۔ ماں بھی سمجھتی ہے شاید یہ شادی میں جا رہی ہے، جانے کی اجازت دے دیتی ہے۔ یہ لڑکی سج دھج کے نقاب پہن کر یہ نکل جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ جاؤں گی، جسم فروشی کروں گی، شاید کچھ پیسے آ جائیں گے، ہمارا جان نہیں تو کم سے کم ہمارے ماں باپ کے جان تو بچ جائیں گے۔ میرے دوستو ذرا کان کھول کر سننا، غور سے سننا کہ جب کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، جب کوئی پوری زندگی اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، تو پھر اللہ کیسا بچاتا ہے، کیسے حفاظت کرتا ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ لڑکی جاتی ہے سج دھج کر، اس بازار میں پہنچتی ہے جہاں جسم فروشی کا دھندا ہوتا ہے، وہاں جا کر لڑکیوں کے لائن میں لگ جاتی ہے۔ لوگ آتے ہیں، ایک ایک کر کے سب کو لے کر چلے جاتے ہیں، مگر اس لڑکی کی طرف تاکتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ برقع اور نقاب لگا کر آئی تھی۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید میرے نقاب کی وجہ سے لوگ مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہیں، تو مجھے پسند نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ لڑکی نقاب ہٹا دیتی ہے چہرے سے کہ شاید کوئی دیکھے تو لے جائے، کچھ پیسے ہو جائیں، کما کر لے جاؤں، گھر پہ کھانے کو آ جائے گا، ماں باپ بیچارے بچ جائیں گے۔ لیکن کوئی بھی اسے دیکھتا تک نہیں ہے۔ وہ لڑکی شام ہو جاتی ہے، وہ دوڑتی ہوئی گھر کی طرف بھاگتی ہے، اسے کچھ ہاتھ نہیں لگتا ہے، وہ جا کر سیدھا دروازے پہ گر جاتی ہے۔ گیٹ کھولتی ہے اس کی ماں، ڈر جاتی ہے، باپ دیکھتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا ہو گیا۔ وہ پوچھتا ہے کہ بیٹی بتاؤ کیا ہو گیا ہے، کیا ماجرا ہے، کسی نے کچھ کیا تو نہیں؟ وہ بچی بیچاری روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، کچھ بتانے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ بالآخر اسے پانی پلا کر چپ کیا جاتا ہے۔ پھر اس لڑکی کے منہ سے کچھ باتیں نکلتی ہے
اور وہ حقیقت بتاتی ہے کہ ابا جان میں نے دیکھا تھا کہ 2-3 دن آپ محنت کریں لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا، میں نے سوچا کہ شاید جسم فروشی کر کے کچھ پیسے کما لوں لیکن وہاں بھی ہمیں کچھ ہاتھ نہیں آیا، شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ اس کے بعد وہ رو رو کر چیخ چیخ کر وہ سو جاتی ہے۔ اتنے میں وہ باپ بیچارہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح، کہیں کچھ تمہیں ہوا تو نہیں، کسی نے چھوا تو نہیں؟ اس بیٹی نے بتایا نہیں ابا جان، ہم وہاں کھڑے تو تھے لیکن اللہ نے کسی کو ہم تک بھیجا ہی نہیں، ہم تک آنے ہی نہیں دیا۔ وہ بوڑھا بیچارہ خوش ہوتا ہے کہ چلو کم سے کم ہماری بیٹی تو سیف ہے، اللہ نے بچا تو لیا ہے۔ وہ بوڑھا اللہ کے شکر گزاری میں سجدے میں گر جاتا ہے۔ ادھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازہ کھلتا ہے۔ اس کی ماں پوچھتی ہے کون؟ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور آپ کے گھر کا پتہ دیا اور بتایا کہ آپ کے یہاں کچھ راشن پہنچانا ہے، یہ لو آٹا کا بوری، چاول، دال، یہ وہ۔ میرے دوستو، اس بچے کو بھی اللہ نے بچا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت کی تھی، اپنے جسم کو چھپا کر رکھا تھا، تو اللہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ صرف چند روٹی کے لیے اللہ اس میں جسم کو برباد کر دے؟ اللہ نے گوارا نہیں کیا۔ اللہ نے کہا تجھے تصور بھی نہیں ہوگا کہ کوئی شخص آئے گا، گیٹ کھٹکھٹائے گا اور نہ معلوم کون شخص ہوگا اور تجھے کھانا دے کر جائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ صحیح کہا ہے قرآن نے کہ جب کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، خود کو اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، تو اللہ ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے ماں باپ، وہ بوڑھا شخص، اس کی بیٹی، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شخص آئے گا اور کچھ دے کر جائے گا۔ میرے دوستو، مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھیں اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنا ایمان کا سودا نہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ راستہ ضرور نکالے گا۔ اللہ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے والا بنائے۔ آمین۔